گیس کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا جو ملک ہے وہ قطر ہے، اربوں خربوں بلین ان میں کرتا ہے وہ۔ اگر وہ روک دے تو پورے یورپ میں آج ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عرب ممالک اپنے تیل کو روک دیں، پوری دنیا پرانے دور میں پہنچ جائے گی فوراً۔ ہمارے جو نوجوان پڑھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ تمام نوجوان طے کریں کہ اگر آپ ایسا تیاری نہیں کریں گے تو رسوا ہوتے رہیں گے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اس دورانیے میں ہندوستانی مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان، ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ہم یہاں کے مسلمان، عرب کے مسلمان، عجب کے مسلمان، آسٹریلیا کے مسلمان، امریکہ کے مسلمان، چاہے وہ جنوبی ہو چاہے شمالی ہو، چاہے پورے بر اعظموں کے ساتھ بر اعظموں کے کہیں کے ممالک کے مسلمان ہوں، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر جگہ کے مسلمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے، ہر جگہ کے مسلمان کو تکلیف پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جو ہے، ایمان والے جو ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، کجسد واحد، اور اگر ان میں سے جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آنکھ کے مرض میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پورا جسم اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بخار اس کو چڑھ جاتا ہے، رات کو نیند اسے نہیں آتی ہے، ایسا بے چین پورا جسم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی نشانی ہے، کوئی بھی مومن دوسرے مومن کو رسوا ہوتا ہوا، بے عزت ہوتا ہوا، مرتا ہوا چھوڑ نہیں سکتا ہے، اس کے ایمان اور غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی دوران میں یہ بہت تیزی کے ساتھ بائیکاٹ کی اپیلیں ہوتی ہیں، بائیکاٹ کی اپیلیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیلی جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پھر بائیکاٹ کی ایک فہرست پورے طور پر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے، اور اس میں جتنے نام گنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا میں اسرائیلی پروڈکٹ کے، تقریباً آپ سمجھیے کہ وہ 20 سے 25 پروڈکٹ ہیں تقریباً جن کے وہ وائرل ہیں۔ ان پروڈکٹ میں چند پروڈکٹ ایسے ہیں جو پروڈکٹ ہندوستانی مسلمانوں کو مہیا ہوتے ہیں، چند، یعنی کہ مثال کے طور پر فاسٹ فوڈ میں آپ لے لیجئے، فاسٹ فوڈ میں ایک عام مسلمان، یعنی آپ سمجھیے ہمارے یہاں کے، ہمارے علاقے کا اگر کوئی مسلمان ہے میوات کا، تو اس کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے، کوئی برگر نہیں کھا رہا ہے، یہاں پر کوئی برگر نہیں بن رہے ہیں، برگر بن رہے ہیں تو دیسی بن رہے ہیں، کوئی فاسٹ فوڈ ایسے نہیں بن رہے ہیں کہ وہاں کے بہت کمپنی کے، بہت اچھی والی کمپنی، کون سی کمپنی ہے وہ اسرائیل کی جی؟ کون سی ہے؟ میک ڈونلڈ ہے، بہرحال جون سی بھی کمپنی ہے، میک ڈونلڈ۔ اسی طریقے سے دوسری ایک بات آتی ہے کوکا کولا۔ کوکا کولا کے تصاویر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتے ہیں کہ ان کا بہشکار کیا جائے۔ یقینی طور پر جذباتی اعتبار سے ہم قدر کرتے ہیں، ہماری ایمانی غیرت اور حمیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیز کا بہشکار کر دیں، کہ جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے ان کا بہشکار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خون بہا رہے ہیں، تو ہم ان کی جو یہ کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو ہم بہشکار کر دیں۔ خون بہانے والے جو لوگ ہیں ان کا تو ساتھ نہیں دیا جا رہا، نہیں دیا جا سکتا ہے، لہٰذا ایسا بہشکار ہونا چاہیے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے اور دل و دماغ یہ کہتا ہے اور ایمانی جذبہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اس سے بات پوری ہو جائے گی؟ کیا یہاں بات تمام ہو جائے گی؟ کیا حقیقت میں اسرائیل کو اس سے نقصان پہنچے گا؟ یہ معاملہ ہمیں جاننا ہے۔ اسرائیل جو ہے ایک بچہ ہے، ابھی چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا کہ پڑوس میں میانمار ایک ملک ہے برما، وہاں پر نسل کشی کی گئی، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، سرکاری طور پر قتل کیا گیا، عوام نے قتل کیا، لیکن کوئی بھی 57 مسلم ممالک ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ جنگ کے لیے کچھ کہہ سکتا تھا، نہ کوئی جبر کر سکتا تھا، نہ ان سے دشمنی نکال سکتا تھا، نہ بائیکاٹ کی اپیل کر رہا تھا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں تھا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ بچہ ہے اور اس بچے کا باپ جو ہے وہ چین ہے۔ چین اس کو پورے طور پر سپورٹ کرتا ہے، بیکنگ پوری چین کی ہے، اور چین پوری دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ کرنے والا ملک ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، انویسٹ کرنے والا ملک جو ہے وہ چین ہے۔ اور عرب ممالک میں بھی تمام کے تمام، جیسا ہم کہتے ہیں بھائی مول صاحب عرب کو وہ لیا ہے رومال، جبہ لیا ہے بھائی مول صاحب، اور پہلے مدت سے بھائی یوں تو حج کو جو ہے کہ رومال ہے، یوں حج کو پانی ہے، یہ حج کو پھلا ہے، یعنی جو سعودیہ سے آتا تھا اس کو ہم کہتے تھے کہ حج کا پانی ہے، حج کا رومال ہے، حج کا جبہ قبہ ہے۔ لیکن اگر غور سے کسی نے پڑھا ہو تو اس پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنا۔ اگر کوئی غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنا، یعنی کہ وہ چائنا سے لیا کرتے تھے اور پھر وہ جو دنیا بھر سے خطے سے آنے والے مسلمان ہوتے تھے اور ان کو وہ پروس دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی حال ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج انہوں نے میڈ ان عربی یہ لکھنا آتا، آج بھی یہی حال ہے کہ میڈ ان چائنا اس پر لکھا آتا ہے۔ یعنی کہ مشکل یہ ہے کہ دنیا کا جو اقتصادی نظام ہے، اکانومک نظام ہے، اس کو کوئی ٹہلا نہیں سکتا ہے جلدی سے۔ لہٰذا برما نے نسل کشی کی، دریدہ دلی سے کی، پوری بدتمیزی سے کی، ننگے پنے سے کی، لیکن کوئی بھی ملک اس کے خلاف جانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ بیکنگ پوری چین سے تھی اس کی۔ اب جب وہ بچوں کا، نہتہ بچوں کا، آج جب ہم 15ویں دن میں داخل ہیں، غزہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ناجائز مارا جا رہا ہے، اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ جن کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کو تو مار ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ تو سرنگوں میں رہتے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج بچوں کی تعداد 5000 ہو گئی، 10,000 لوگ کل مرے ہیں جو اب تک جو لکھے ہوئے ہیں، جن ڈیٹا کو باقاعدہ اسرائیل ریلیز کر رہا ہے، وہ 10,000 ہیں۔ ان 10,000 میں آپ سمجھیے کہ 4400 تو بچے ہیں اور 3000 خاتون ہیں۔ یہ انسانیت پسند ہے، اور امریکہ جا کر کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ہم کھڑے رہیں گے تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سسٹم کیا ہے؟ آپ نے صرف کوکا کولا کا بہشکار کر دیا۔ اب میں یہاں کہوں گا بھائی کوکا کولا نہیں پینا، پھر اس کے بعد وہاں جا کے میرے پاس 4-5 مہمان ہوں گے، پھر میں بچے سے کہوں گا بھائی کوکا کولا لے کر آؤ۔ یعنی بھدا مذاق اڑانا ہے اپنے ساتھ میں، اپنے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ ایسی چیز کا بہشکار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو فیس بک ہے، سوشل میڈیا، جس کے ذریعے سے وہ اشتہار کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں بات کو کہ بائیک آؤٹ کیا جائے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، تینوں کے تینوں کا مالک جو ہے مارک زکربرگ ہے، جو کہ بائی بلڈ یہودی ہے، بائی بلڈ، اور اس کا بڑا فنڈ جو ہوتا ہے وہ پورا یہودیوں کے لیے جاتا ہے۔ US میں رہتا ہے وہ، جو آئی فون لے کر اتراتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہوئے آئی فون کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، کیونکہ جیب میں نہیں رکھا جاتا ہے آئی فون جو ہے وہ ہاتھ میں ہی رہے گا، بتانا ہے اس کو کہ میرے پاس آئی فون ہے۔ وہ امریکن کمپنی ہے، موٹورولا امریکن کمپنی ہے۔ جتنی ریئل می، ریڈ می جو کمپنیاں ہیں، یہ پوری کے پوری چائنیز کمپنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائنا میں 10 لاکھ مسلمان ایک الگ حصے میں رہتے ہیں، ایغور مسلمان ان کو کہتے ہیں، ایغور، اور ان کی زندگیاں جو ہیں بدترین زندگیاں ہیں ان کی نماز پر پابندی، ان کے روزے پر پابندی، ان کے تمام جو پابندیاں لگا سکتا تھا چائنا، تمام پابندیاں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی مسلم ملک یا کوئی بھی امن پسند ملک یا کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ بھائی ہم پوری دنیا کو چلاتے ہیں، UNO کوئی بھی کہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہو، بالکل عمل نہیں کرتا ہے وہ۔ امریکہ جو اپنے آپ کو جو بہادر ہے، امریکہ بہادر جو امن پسند ہے، امن کا علم بردار ہے، جو پوری دنیا میں یہ طے کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ امن پسند ہے، اس ملک نے اس کے ڈیٹا کے مطابق میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھنا CNN جو رپورٹ کرتا ہے، اور خود وہاں کا جو فاکس جو رپورٹ کرتا ہے، ان کے مطابق، انہی کے ڈیٹا کے مطابق بتاتا ہوں میں آپ کو کہ 6,69,000 معصوم لوگوں کو افغانستان کی جنگ میں انہوں نے مارا ہے۔
اور افغانستان میں، اور دوسرا جو ڈیٹا دوسری جانب سے الجزیرہ کی جانب سے جو قطر کی نیوز ایجنسی ہے، وہاں کی مانے تو انہوں نے تقریباً 15 لاکھ یا 10 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے مارا ہے، اور کتنے بے گھر کر دیے، پورا افغانستان تہس نہس کر دیا اسی بہادر امریکہ نے۔ اور یہ کوئی میں پرانی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، اب کی بتا رہا ہوں میں۔ اور آپ اس سے پہلے لیبیا لیجئے، لیبیا کو اس نے تہس نہس کر دیا، سیریا کو اس نے تہس نہس کر دیا، عراق کو اس نے ملیا میٹ کر دیا۔ یہ 4-5 ملک تو ایسے ہیں جو ابھی حال ہی میں امریکہ نے جن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور معصوم لوگوں کو یا تو پرکھچے ان کو اڑا دیے، ان کی بوٹی الگ کر دی، اوپر سے بم بارود کیا گیا، اوپر سے میزائلیں گرائی گئی، سارے کے سارے معصوم بچوں کا کوئی امتیاز انہوں نے نہیں برتا، اور سب کے سب لاکھوں معصوم انسانوں کا وہ درندہ اور قاتل بنا، سفاک قاتل بنا، جس نے کوئی بھی عالمی قوانین جو جنگ کے ہوتے ہیں ان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اور یہی کام موجودہ وقت میں اسرائیل کر رہا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو مصنوعات اور پروڈکٹس جو بن کر آتے ہیں وہ جاپان سے بن کر آتے ہیں۔ جاپان میں امریکہ نے 1945 میں 2 پرمانو بم، اور ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے اور آج تک متاثر ہیں۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس کی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہوتے ہیں اس کو پورے کو جو مینج کرتا ہے امریکہ کرتا ہے، یعنی امریکہ اس کو پوری فوج اپنی پرووائڈ کرتا ہے، جاپان کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں ہے، امریکہ اس کو دیتا ہے۔ اور ابھی جو مرنے والے فلسطین اور غزہ میں لوگ ہیں، یہ لوگ ٹوٹل جو ہیں صرف 10,000 کی تعداد ہے، امریکہ نے 10,000 لوگ ایک دن میں مارے ہیں، ایک دن میں۔ بائیکاٹ کی اپیل اگر کریں گے ہم تو موبائل، جتنے بھی موبائل ہیں، جتنے بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، گاڑی سے لے کر ہر چیز، وہ سب کے سب یہودیوں نے یا عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر پرانے دور میں لوٹنا پڑے گا، بیل بگی اپنے سادہ استعمال کریں، سادہ آپ کھانا کھائیں، سب چیز وہ استعمال کریں جو دیسی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی ابھی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب، انہوں نے بھی گہار لگائی، سودیسی اپناؤ ودیشی چھوڑو، سودیسی اپناؤ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، لیکن سودیسی تب اپنایا جائے گا جب جو ہے کہ ودیشی کے مقابلے میں سودیسی چیز کوئی ہم پرووائڈ کریں۔ اب ہمارے پاس نہ موبائل ہے، نہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹا ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ اگر اس کا آپ بدل نہیں دیں گے، متبادل نہیں دیں گے، تو جو ضرورت ہے چیز اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک یوٹیوب ایسی سوشل سائٹ ہے جس میں 3 لوگوں نے جس کو بنایا ہے، اس میں ایک کریم نام کا مسلمان ہے بس، ورنہ سب کی سب جتنی سوشل سائٹس ہیں، اور گوگل ہے، گوگل ایک یہودی نے بنایا ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ لے لیجئے دنیا میں جو بہت زیادہ صبح سے کھڑے ہونے کے بعد میں کولگیٹ استعمال کرتے ہیں، اور جتنے ہم لباس پہنتے ہیں، لباس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کا جو کام ہے چین کا ہے، یعنی اربوں بلین میں جو ہے کروڑوں بلین میں وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں ویتنام کا ہے، اس کے بعد میں پھر بنگلہ دیش کا آتا ہے۔ کسی اسلامی ملک کے اگر ٹیکسٹائل کا کام ہے کپڑے کا تو اس کا ہے، پھر اس کے بعد میں ترکی کا آتا ہے، پھر انڈیا کا آتا ہے، ہمارے انڈیا سے بھی الحمدللہ بہت سارا مال ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ جتنی بھی کچھ ہمارے یہاں پر بھی لوگ گہار لگاتے ہیں، بھائی مسلمانوں سے چیز نہیں خریدنی ہے، ان معصوم لوگوں تک یہ پیغام تو پہنچنا ہی چاہیے کہ کسی بھی ایسی کمیونٹی میں جہاں پر ان کو الگ تھلگ کرنا بالکل ناممکن ہو، یہ گہار بے بس ہیں، دم توڑ جاتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ آپ کا خریدنا، بیچنا، کہیں سے کچھ بھی کرنا، وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مسلمانوں پر۔ کہیں مسلمان مزدور ہیں، کہیں مسلمان مالک ہیں، یہ علاقوں کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر دکانیں اکثریت دکانوں پر مسلمان کام کرتے ہیں، تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہاں سے غیر مسلم۔ ایسی گہار لگانے سے ملک میں جو محبت ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، ملک میں نفرت کو بڑھاوا ملتا ہے۔
اور ملک سے جو بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق کی جو بات تھی اس محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ کہیں آپ نہیں سنیں گے کسی مسلمان نے بائیکاٹ کی اپیل کی ہو کہ بھائی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس بائیکاٹ کی اپیل اس لیے نہیں کی جاتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر مسلم سے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ان کے تعلق سے نہیں فرمایا کہ اس کا سوشلی اور جو ہے کہ اس کا اکانومیکلی اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت فاقے میں تھے۔ اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، آپ کے فاقے کی اطلاع جب گزری تو آپ گئے اور ایک یہودی کے یہاں پر آپ نے کام کیا، اور پھر یہودی کے یہاں سے آپ 17 یا کچھ کھجور لیے اور پھر کھجور لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر حضور نے آپ سے دریافت فرمایا کہ کیسے آپ لے کر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے علم ہوا کہ آپ پر فاقے گزر رہے ہیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے وہاں پر کام کیا اور وہ یہودی نے مجھے اجرت دی اور اجرت کے صلے میں یہ کھجور لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور کو ان پر بڑا پیار آیا اور حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 مدینہ کے اندر میں 2 بازار تھے اور دونوں بازاروں پر یہودیوں کا تسلط تھا۔ جو بین الاقوامی طور پر جس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی وہ ایک یہودی تھا۔ اللہ کے نبی نے تو بائیکاٹ کی اپیل نہیں کی کہ اس کی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یقینی طور پر ذاتی طور پر اگر کوئی ناپسند کرتا ہے وہ بائیکاٹ کرے، اچھی بات ہے، ذاتی طور پر بھئی مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں۔ اگر حکومتی طور پر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، حکومت اگر ختم کرے بھئی ہم متبادل دیں گے اس کا، اور متبادل یہ لیجئے فیس بک کا لیا ہم نے تمہارے لیے بنا دیا اسلام بک، یا کوئی بھی بک بنا دیا، کسی بھی الگ الگ چیز کے لیے ہم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے، اور اسلامی حکومتیں ایسا کر سکتی ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا نہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا کام ہے۔ ہمارے جو نوجوان پڑھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ تمام نوجوان طے کریں کہ ملت جس ذلت سے گزر رہی ہے اس کے متبادل کے بارے میں اگر وہ سوچتا ہے تو یہ عظیم جہاد ہے اس کی جانب سے۔ اگر اس نے ان تمام چیزوں کے متبادل کے بارے میں غور و فکر کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پہلے ہمارے یہاں پر کوئی بھی شخص تجارت نہیں کیا کرتا تھا، عیب سمجھتا تھا، ارے یہ کون جو ہے کہ بٹے بٹن اٹھائے گا، یہ تو پنسارین کیر جو ہے کہ بنیان کے کام ہے۔ لیکن حالات نے ہمیں سکھایا کہ یہ ہمارا ہی کام ہے بھائی، ہم بھولے ہوئے تھے۔ جب بھی حالات آتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آئندہ کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہے۔ یہ بائیکاٹ سے اپنے تھوک کو سگانا نہیں ہے بھائی، اپنے ذاتی طور پر ہم کر سکتے ہیں بائیکاٹ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی پی رہا ہے تو پھر اس کو آر مت دلائیے، اس سے کچھ کہیے مت۔ جب آپ کچھ پیش ہی نہیں کر سکتے تو آپ کا منہ بھی نہیں ہے بیان کرنے کا، کہنے کا، یا تو اس کا بدل آپ پیش کیجئے۔ ایک ایک چیز جو ہم پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کھانے میں کہیں نہ کہیں، اب آپ مان لیجئے گیہوں میں 360، 260، 261 یہ جو بیج ڈالتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بیج سب انگریز کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، یہودی تجربہ کرتے ہیں اور پھر کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ ایسا اگر کرو گے تو بالیاں زیادہ لگیں گی۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور میں آپس میں ایسا کیا کرتے تھے جیسے عام میں کرتے ہیں کہ ایک بالی لیتے ہیں، قلم لیتے ہیں، اس کو دوسرے میں ٹون دیتے ہیں۔ تو حضور کو غیرت آئی کہ اس کو ایک دوسرے میں کرنا وہ اچھا سا نہیں ہوتا، یعنی حیا کے خلاف معلوم ہوا۔ اس سے یہ ہوا کرتا تھا اس کلی کو یا قلم کو ڈالنے سے کہ وہ زیادہ پھل دیا کرتا تھا، پیڑ ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی ایسا مت کیا کرو، یہ تھوڑا سا غیرت اور حیا کے خلاف معلوم ہوتا ہے، ایسا مت کیا کرو۔ تو صحابہ رک گئے کیونکہ وہ تو ماننے والے تھے، ہمارے طرح نہیں مانتے نہیں تھے، مان گئے، سب رک گئے، تھم گئے۔ تھمنے کے بعد میں اگلے سال کیا ہوا کہ ساری تجارت اور ساری فصل کمزور پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی کو اطلاع کی گئی کہ جی ایسا نہیں کیا گا، تو اس کا نتیجہ فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات اس وقت فرمائے تھے یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔
حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں نا ان کو تم بہتر جانتے ہو. تم بھائی بڑھاؤ، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، تم وہ قلم کا کام کر لیا کرو تاکہ تمہارا غلہ زیادہ ہوگا کرے، کوئی منائی نہیں ہے اس میں. تو اسلام کا صاف اور سٹیک معاملہ یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو کھایا جائے گا، جو حرام ہے اس سے رکا جائے گا. اب حرام میں تھوڑا سا بھی مشرن اگر ہو گیا تب بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی اگرچہ وہ حلال ہو. مثال طور پہ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس پانی میں ایک قطرہ چاہے شراب کا چلا جائے چاہے پیشاب کا چلا جائے، وہ پورا حرام ہے، وہ ناجائز ہے، اس کو پھر پینا نہیں ہے. لہٰذا استعمال میں، کوئی بھی چیز کے استعمال میں ہمیں قواعد بتائے گئے ہیں، قاعدے بتائے گئے ہیں، ان قاعدوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. اور بائیکاٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس کا ہمیں متبادل سوچنا ہے، متبادل کی غور فکر کرنی ہے. جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، جتنے بھی انجینئرنگ کے شعبے ہیں، ان تمام میں ہمارے نوجوان کو آگے آنا ہے اور دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ بس اپنی زندگی فیس بک میں ہی گزار دینی ہے، واٹس اپ میسیجز میں ہی گزار دینی ہے، بلکہ ان کا ہم اچھا اپنی طرف سے کچھ پیش کر سکتے ہیں تو ہمیں اچھا پیش کرنا ہے. اسی طریقے سے قوم ایسی ذلت سے نکلے گی جس کا کوئی حل پیش کیا جا سکتا ہوگا. ورنہ تو دلچسپ حقیقت یہ ہے، حیرت انگیز حقیقت، کہ ادھر تو پورے ملک ٹوٹ جا رہے ہیں. فرانس اور امریکہ بمباری کروا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے سے غزہ میں، اور تمام مسلم ممالک اپنی تجارت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عرب ممالک اپنے تیل کو روک دیں پوری دنیا پرانے دور میں پہنچ جائے گی فوراً. نہ بجلی پیدا ہوگی اور نہ جو ہے کہ گاڑیاں چلیں گی. بگی پا جائیں گے ڈاکٹر صاحب، بگی چلانی پڑ جائے گی. لیکن ایسا ہونا نہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر ہماری بھی دال نہیں گلے گی. اور گیس جو ہوتا ہے، گیس کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا جو ملک ہے وہ قطر ہے. اربوں کھربوں بلین ان میں کرتا ہے وہ. اگر وہ روک دے تو پورے یورپ میں آج ہی اندھیرا چھا جائے گا. اور اب تو ٹھنڈ آنے والی ہے، ٹھنڈ میں سب سے زیادہ انہیں گیس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ روک نہیں سکتا. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ غزہ کے مسلمانوں کو جو مدد کرتا ہے وہ قطر ہی کرتا ہے. یعنی جو بڑی بڑی بلڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں، ہمارے ویڈیوز جو آ رہی ہیں ایک دم گر جاتی ہیں، وہ سب کے سب قطر کے روپے سے بنی ہوئی ہیں. یعنی کہ ان کو جو مدد پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی قطر ہی پہنچاتا ہے. قرآن اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن یہ کرتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اتنے اپنے ہتھیار سے لیس ہو جاؤ کہ دشمن پر اتنا رعب طاری ہو جائے، اتنا رعب طاری ہو جائے کہ وہ کچھ بول نہ پائے، اس کی ساری ہیکڑی تمہارے سامنے ختم ہو جائے. اگر آپ ایسا تیاری نہیں کریں گے تو رسوا ہوتے رہیں گے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ہمیں ہر چیز کا متبادل تلاش کرنا ہے اور متبادل کی کوشش کرنی ہے، جس کی یقینی طور پر کوشش ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہیں. حالات ہی انسان کو بننا اور سنورنا سکھاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.